السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اب واپس چلے جاؤ تاکہ رات بھر اپنے معاملے پہ غور فکر کر لوں. عمر بن سعد نے شمر بن ذیجوشن سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگا امیر آپ ہے، اصل رائے تو آپ کی ہی ہے. عامر بن حجاج بن سلمہ زبیدی نے کہا سبحان اللہ، اگر دیلم کا باشندہ بھی تم سے یہ سوال کرتا تو تمہیں پورا کرنا چاہیے تھا. قیس ابن اشعث نے کہا جو کچھ وہ فرما رہے ہیں قبول کر لو، صبح ضرور لڑیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج کی رات ہم نماز، دعا، استغفار میں گزاریں گے. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن، استغفار اور دعا سے بڑی محبت ہے. اب یہ جو رات گزاری، اس رات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو جمع فرمایا اور وصیت فرمائی کہ تم میں سے جو شخص جانا چاہے اسے میری طرف سے اجازت ہے، کیونکہ جو مخالفین ہیں، دشمن ہیں، ان کا مقصد صرف مجھے قتل کرنا ہے. وہ تم لوگوں کو کچھ نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کا مقصد کیا ہے کہ مجھے قتل کر دے. تو مالک بن نفر نے کہا میں مقروض اور عیالدار آدمی ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رات آ چکی ہے، اسے غنیمت سمجھو اور ہر گھر کا جو بھی بندہ ہے وہ دوسرا بندہ ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں نکل جائے. تو اب جب یہ باتیں کر رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ وصیت کر رہے تھے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، بھتیجے اور بہنیں یہ کہنے لگی اور تمام یہ باقی کہنے لگے کہ ہم جائے اور آپ شہید ہو تو آپ کے شہادت اور آپ کے بعد ہمارا زندہ رہنا بیکار ہے. ہمارا زندہ رہنا کیا ہے؟ بیکار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے مصائب، مصیبتیں یہ نہ دکھائے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بنو عقیل، تمہارے بھائی مسلم کی شہادت ہی تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں میری طرف سے بخوشی اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں، جائیں. وہ کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اور میدان جنگ میں بغیر میدان جنگ میں ان کو چھوڑائے تو لوگ کیا دیں گے؟ تانا دیں گے. اور اپنے سردار، شیخ اور چچا کی اولاد کو تنہا چھوڑ کر آئے. اللہ کی قسم ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے اہل و عیال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا کریں گے؟ قربان کریں گے اور لڑتے لڑتے آپ کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے. اس طرح باتیں اور بھی جو وہاں موجود تھے انہوں نے کر دی، اور یہاں تک کہ آپ کے بھائی عباس نے کہا اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ آپ موجود نہ ہو، آپ کے بعد ہمیں زندگی کی کوئی چاہت نہیں. اس طرح تمام حضرات نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا. یہ مقصد یہ ہے، پورے خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی جانا نہیں چاہتے تھے، کوئی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا تنہا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. اب یہ جو امام زین العابدین، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہے؟ بیٹے ہیں. یہ صرف زندہ بچے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ جس دن میرے والد محترم شہید ہوئے اس رات میں بیٹا ہوا تھا، میری
پوپی یعنی زینب، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھی؟ بہن، وہ میری تیمرداری میں فرما رہی تھی، یعنی میں بیمار تھا اور وہ میری دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میرے والد صاحب اپنے ساتھیوں سمیت اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام بھی تھے، اور وہ اپنی تلوار کو صاف کر رہے تھے، جس طرح یا لوہے کو زنگ لگ جائے ریگمال کے ساتھ صاف کرتے ہیں، تو اسی طرح وہ بھی اپنے تلوار کو کیا کر رہے تھے؟ صاف کر رہے تھے۔ اور میرے والد کے زبان پر یہ اشعار تھے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر کون سے اشعار تھے، جس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ اس نے یہ اشعار پڑھے اور مجھے پکے یاد ہو گئے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: صبح شام کتنے ہی تیرے دوست بدلتے رہتے ہیں، اور کتنے ہیں تیرے چاہنے والے قتل ہو رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ تو ان کے بدلے کسی اور کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تمام امور کی باغ دوڑ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہر زندہ اس راہ پر چل کر ہی رہے گا۔ یعنی اگر میرے لیے موت ادھر مقرر ہے، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ جہاں جس کے لیے جس ٹائم جس عمر میں موت لکھی ہے، وہ وہاں پہنچے گا، اسی وقت اسی ٹائم اس کو موت آئے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی افسوس کرتے ہوئے اٹھی، یعنی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور رونے لگی اور کہا: ہائے میری بربادی، یعنی یہ میں کیا سن رہی ہوں، کاش کہ موت مجھے اس دن پہلے مٹا چکی ہوتی۔ میری والدہ محترمہ فاطمہ رضی اللہ عنہا چلی گئی، والد مکرم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم میں نہ رہے، اور اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری۔ جب یہ جملے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا: میری پیاری بہن، شیطان تیرے صبر اور ضبط کو ضائع نہ کر دے۔ ایسا نہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، آپ بھی صبر کر رہی ہے، شیطان آ کر خلل ڈالے اور یہ ہم صبر سے کیا ہو جائے؟ محروم ہو جائے۔ وہ کہنے لگے: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا اپنے آپ کو ذبح کرانے آئے تھے؟ یعنی یہاں پر آئے تھے تو اپنے آپ کو ذبح کرانے آئے تھے۔ یہ کہہ کر اپنے چہرے پر تپڑ مار کر گریبان چاک کیا اور بے ہوش ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئی؟ بے ہوش ہوئی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی تھوڑا سا لیا اور چڑکاؤ کیا چہرے مبارکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ ہوش میں آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: پیاری بہن، اللہ سے ڈرو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، اللہ کی رضا پر راضی رہو، اس بات کا یقین رکھو کہ تمام اہل زمین و آسمان نے فنا کے گھاٹ اترنا ہے، یعنی سب نے ختم ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے ایک نہ ایک دن کیا ہو جائے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف باقی اگر رہے گی تو کون سی ذات؟ اللہ کی ذات۔ تو پھر سب کو اپنی قدرت اور غلبہ سے مارے گا، پھر سب کو زندہ کرے گا، اسی اکیلے کی حکومت ہوگی، وہ اکیلا ہے اور یکتا ہے۔ دیکھو میرے والد محترم مجھ سے بہتر تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھ سے کیا تھے؟ بہتر تھے، والدہ مکرمہ بھی مجھ سے بہتر تھی، بھائی بھی بہتر تھا میرے لیے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ ان سب سے بڑھ کر کون تھے؟ پھر انہیں سختی سے منع فرمایا کہ میری شہادت کے بعد کسی قسم کا واویلا نہ مچانا، میری شہادت کے بعد کسی قسم کا واویلا، اور اس کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ کر میرے خیمے میں بھیج دیا۔ امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں کہ میرے خیمے میں بھیج دیا۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کے پاس تشریف لے گئے، ہدایات دی اور خیمے کو ایک دوسرے کے قریب کر لیے تاکہ رسی دوسرے خیمے کے رسی کے اندر ہی چلی جائے، اتنے قریب کر دیے۔ اور یہ اس لیے بھی کہ دشمن درمیان میں سے نہ گزرے، دشمن درمیان میں سے نہ گزرے۔
اور دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، پیچھے کی طرف سے، ہر طرف سے حفاظت ہو، تو اس لیے خیمے بالکل ساتھ ساتھ کر دیے۔ ساری رات نماز، دعا، استغفار لگے رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دشمن کا جو دستہ تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نگرانی کرتا رہا کہ کب یہ نماز سے اور دعا سے فارغ ہوتے ہیں اور ہم حملہ آور ہو۔ تو اس دستے کا امیر عزرا بن قیس احمسی تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کرے کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں جس میں ان کو جرم میں اور ترقی ہو جائے اور ان کو توہین آمیز سزا ہوگی۔ اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو اس حالت پر رکھنا نہیں چاہتے جس پر تم اب ہو، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے علیحدہ نہ کر دے۔ اب یہ جو آیت تلاوت کر رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابن زیاد کے جو لشکر کے حفاظتی دستے تھے، ایک شخص نے سنا، کہنے لگے رب کعبہ کی قسم ہم لوگ پاک ہیں، اللہ نے ہمیں تم سے علیحدہ کر لیا، یعنی اپنے آپ کو پاک کہا، اور ان کو کیا کہا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ پورا خاندان کو کیا کہا کہ یہ ناپاک ہے، ہم پاک ہیں، اللہ نے ہمیں پاک کو علیحدہ کیا، نعوذ باللہ۔ علی ابن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو پہچان لیا اور زید ابن حزیر سے کہا تم اسے جانتے ہو؟ وہ کہنے لگے میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا یہ ابو حرب سبیعی عبید اللہ بن شمیر ہے، یہ بہت یعنی جو انہوں نے یہ کلمات کہے یہ وہ آدمی ہے، آپ تو نہیں جانتے، میں اس کو جانتا ہوں۔ اور ایک بات اور کہ سعید بن قیس نے کئی بار اسے اپنے خیمے میں قیدی بنا کر باندھا تھا۔ یزید بن حسین نے اس کو کہا اے فاسق تو کب سے پاک لوگوں میں سے بن گیا؟ وہ کہنے لگا تیرا ناس ہو، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں یزید بن حسین ہوں۔ یہ سن کر اس نے انا للہ پڑھا اور کہا اللہ کے دشمن واللہ تو ہلاک ہو گیا، واللہ تو۔ اب وہ ابن زیاد جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ تو یزید بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا تو اپنا کبیرہ گناہوں سے تائب نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہم پاک لوگ ہیں اور تم انتہائی ناپاک ہو۔ وہ کہنے لگا بے شک میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ انہوں نے کہا ہم سب کچھ جانتے ہوئے تم باز نہیں آتے، یعنی یہ سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی تم باز ہو نہیں آتے۔ تو کہتے کہ اس کے بعد جو دستے تھے وہ آ کر ان کو بگا دیا، ان کو وہاں سے کیا بگا دی، کیا باتیں کرنے، ہم تو ان کے اوپر حملہ کرنے آئے ہیں اور ابھی تم پاک کرنے لگے ہو، تو بعد میں کہو گے یہ تو ہمارا امیر ہے، پھر بیعت بھی کرو گے، تو ان کو وہاں سے بگا دیا۔ اب یہ جو دن تھا یہ جمعرات کا دن تھا اور 9 محرم الحرام تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اگلے روز جو یوم عاشورہ اور جمعہ کا دن تھا، بعض نے ہفتہ کہا ہے، عمر بن سعد نے اپنی لشکر کو نماز پڑھائی، جنگ کے لیے سفارا ہو گئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے احباب کو نماز پڑھائی، جن میں 32 سوار 40 پیادہ تھے، تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 72۔ نماز کے بعد سب بستہ ہوئے، میمنہ پر زہیر بن قین، میسرہ پر حبیب بن مطہر کو امیر مقرر فرمایا اور جھنڈا اپنے بھائی عباس کو دیا۔ جھنڈا کس کو دیا؟ آپ نے یہ دیکھا ہے نا ہمارے علی تشیع بھائی کیا کہتے ہیں؟ عالم، اس پہ لکھتا ہے، کیا لکھتے ہیں وہ؟ ہاں، تو وہ جھنڈا کس کو دیا؟ ہاں،
خیموں اور مستورات کو اپنے پیچھے رکھا، پہلے مرد آگے ہو گئے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات ہی کو خیموں کے پیچھے ایک بڑی خندق کو دعا کر اس میں ایک لکڑی گھاس پوس ڈلوا کر آگ جلائی۔ کیا کیا؟ آگ جلایا، تاکہ دشمن ادھر کا رخ نہ کرے۔ اب اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خیمے میں تشریف لے گئے، غسل فرمایا اور وافر مقدار میں مشک کی جو خوشبو ہے وہ لگائی، اور اس طرح اور بھی جو چند کمانڈر تھے، جرنیل تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، انہوں نے بھی غسل کیا اور اس طرح خوشبو لگائی۔ اب ان میں سے بعضوں نے کہا یہ کون سا وقت ہے غسل کا، یہ کون سا وقت ہے غسل کا؟ ایک شخص نے جواب دیا، چھوڑو تم اس سے کیا سروکار، واللہ یہ انتہائی اہم وقت ہے۔ یزید بن حسین نے کہا، واللہ میری قوم کو خوب معلوم ہے کہ میں نے غلط بات کو نہ جوانی میں سراہا نہ اس ادیڑ عمر میں تو شوق جہاد میں خوش ہوں۔ اللہ کی قسم، حور عینا اور ہم میں صرف اتنا فاصلہ ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھ کر ہمیں قتل کر ڈالے اور بس۔ یعنی ان کو اتنا یقین تھا کہ ہم نے یہاں شہید ہونا ہے، ہم نے یہاں کیا ہونا ہے؟ شہید ہونا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ تنگ تو نہیں ہو رہے؟ بس تھوڑا سا ہے، ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن کریم اپنے سامنے رکھا، ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ ہر پریشانی میں تجھ ہی پر بھروسہ ہے، ہر مصیبت میں تجھ ہی سے امید ہے۔ آپ کے بیٹے علی بن حسین بھی گھوڑے پر سوار ہوئے، اس گھوڑے کا نام تھا احمق۔ احمق گھوڑے پر کیا ہوئے؟ سوار ہوئے، اور وہ مریض اور انتہائی کمزور ہو چکے تھے۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں فرمایا، لوگو میں تمہیں ایک خیر کی بات کہتا ہوں، غور سے سنو۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا، لوگو اگر تم نے انصاف کرتے ہوئے میری بات کو قبول کر لیا تو تم لوگ انتہائی سعادت مند ہو جاؤ گے، اور میرے خلاف تمہیں کوئی سبیل راستہ نظر نہیں آئے گا، اور اگر قبول نہیں کرتے تو پھر تم اپنی تدبیر اپنے شرکا کے پختہ کر لو، پھر تمہاری وہ تدبیریں تمہاری گٹن کا باعث نہیں ہونی چاہیے۔ پھر میرے ساتھ جو چاہو کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو، یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب یہ سارے حملہ ور ہو جاتے ہیں اور سب کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے، اور یہ بہت ظلم سے نیزے بھی مارتے ہیں، تلواریں بھی چلاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ کل جتنا رہ گیا وہ کل بتائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔